بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ نے جنات کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی۔ جنات ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم اس بات پر شک نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اگر انسان کا ان سے سامنا نہ ہوا ہو تو وہ ان پر شک ضرور کر سکتا ہے۔ جنات اور بھوت کے بارے میں لوگوں کی مختلف آراء ہیں، اور کئی لوگ جنات پر یقین کرتے ہیں، جبکہ کئی ایسے غیر مسلم ہیں جو اس کو ایک وہم سمجھتے ہیں، یا پھر اسے لوگ من گھڑت باتیں قرار دیتے ہیں۔ لیکن دوستو، جنات حقیقت میں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنات کے وجود میں کتنی سچائی ہے، کتنی ایسی چیزیں قرآن مجید میں جن پر لوگ آج ریسرچ کر کے اس کو درست ماننے پر مجبور ہو رہے ہیں دوستو، جن کو قرآن مجید نے 1450 سال پہلے بتا دیا ہے۔ بہرحال دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک جنات سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرغے اور جنات میں آخرکار دشمنی کیوں ہے۔ دوستو، روایت ہے کہ کسی ملک کے ایک بادشاہ نے ایک محل کے مؤذن کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ صبح مرغے کی اذان سننے کے بعد، یعنی مرغہ جب اذان دیتا ہے تو اس کو سننے کے ٹھیک بعد آپ بھی اذان دے دیا کرو۔ اب مؤذن روزانہ ایسے ہی پریکٹس کرتا، لیکن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اس محل کے مرغے نے بے وقت اذان دے دی، اور مؤذن جس کو بادشاہ نے حکم دے رکھا تھا اس نے بھی اس کی حکم کی تعمیل کی، اور مرغ کی اذان سنتے مؤذن صاحب نے بھی خود اذان دے دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو فجر سے پہلے ہی بیدار ہونا پڑا۔ کیونکہ مرغے نے رات میں آدھی رات کو ہی اذان دے دی تھی، تو مؤذن صاحب نے بھی اذان دے دی اور لوگ جاگ گئے، اور مؤذن کی اس غلطی کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو موت کی سزا سنا دی۔ اور جب یہ خبر بادشاہ کی لاڈلی شہزادی تک پہنچی، جو کہ بادشاہ کی بہت دل عزیز تھی، تو اس نے بادشاہ سلامت کو ایک لیٹر لکھا، اور اس لیٹر میں یہ لکھا کہ اس سزا کا حقدار تو مرغا ہے، اذان دینے والا سزا کا حقدار کیسے ہوا۔ اور دوستو، کئی بار یہ بات بھی دیکھی گئی ہے کہ مرغا بے وقت اذان دے دیتا ہے، تو پھر کیا ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مرغ کی اذان دینے میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا علی، ہمیں ایک بات سمجھا دیجئے کہ آخر مرغا اونچی آواز میں اذان یا بانگ کیوں دیتا ہے؟ جو مرغ بانگ دیتا ہے اس کے متعلق اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سوال کیا، اور یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تو خوب جان لو کہ یہ کائنات اور اس میں قائم یہ زمین، ہم آسمان، ہم انسان جو ہے نا، ان کی پیدائش سے لاکھوں سال پہلے کی آباد ہے۔ اس زمین پر اس وقت انسانوں سے پہلے جنات کی حکومت تھی، جنات رہا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسیژن لیا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، تو اس وقت جو جنات اس زمین پر رہتے تھے ان تمام جنات کو آرڈر پاس کر دیا گیا کہ اب تم صرف رات تک محدود رہو۔ اور اس وقت یہ جو مرغا تھا، جو کہ پرندے کی شکل میں فضا میں یعنی ہوا میں اڑا کرتا تھا، اس مرغے کی اڑنے کی طاقت ختم کر دی گئی، اور اس کی آواز کو مزید بلند کر دیا گیا، اور اس مرغی کی یہ رسپانسبلٹی لگائی گئی کہ یہ رات کے ختم ہونے پر، یعنی کہ جب رات ختم ہو جائے اور صبح قریب آ جائے، تو صبح کے وقت بانگ یعنی اذان دے کر انسانوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بیدار کر دے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ یہ جنات کو بھی خبردار کر دے کہ صبح ہو چکی ہے اور ان جنات کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی اب جنات واپس چلے جائیں اور انسانوں کو بھی فجر کے لیے بیدار ہونا ہے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جنات وہ مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، یہ جو مرغ ہے یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنات کو لائیو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے۔ یعنی کہ جو مرغ ہوتا ہے وہ جنات اور فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، جبکہ اس کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا روب، دبدبا اور اتنا اثر رکھا ہے کہ جنات بھی ان کی آواز کو سن کر، جو صبح صبح بانگ دیتا ہے یا رات کو بانگ دیتا ہے، اس کی آواز کو سن کر بھاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس شخص کو نصیحت فرمائی کہ جب تم دیکھو کہ کسی انسان پر جنات کا سایہ ہے تو کوشش کیا کرو کہ اس انسان کو مرغ کی آواز سنائی جائے، اور امید یہی رکھو کہ جنات جو اس شخص کے اندر موجود ہیں وہ اس مرغے کی آواز سن کر اس کا جسم چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اور دوستو، اس کے علاوہ ہمارا یہ بھی ایمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے وقت بے مقصد پیدا نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم مرغے کی زندگی پر نظر ڈالیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اس قول کے مطابق یہ مرغ نہ صرف شیطان کو بھگانے کے کام آتا ہے بلکہ یہ انسانی خوراک پیدا کرنے کے لیے بھی ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سورس ہے۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ علماء دین نے اس نیک صفت پرندے کو گھر میں پالنے کی پرمیشن دی ہے تاکہ ہم اس مرغے کی یعنی اس پرندے کی موجودگی میں صرف اور صرف جنات سے محفوظ رہ سکیں بلکہ اللہ کے مخلوق کے اضافے کا بھی ہم سبب بن سکیں۔ دوستو صرف اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی مرغی کی اہمیت صاف صاف واضح ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی مرغے کی بانگ یعنی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، کیونکہ مرغا فرشتوں کو دیکھ کر ہی بانگ دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گدے کی آواز سنو تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیاطین کو دیکھ کر، شیطانی قوتوں کو دیکھ کر ہی اپنی آواز کو بلند کرتا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے۔ دوستو بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم بہت بڑا تھا، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا تھا، تو اگر آپ بھی اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کو ضرور پڑھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان اور میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا را آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ شلجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، ایمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے، تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔